السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتا چل گیا صادق اور امین چور تو ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ آخر مؤخر ہوا کیوں ہے؟ یہ ڈیل ہے، یہ ڈھیل۔ خواجہ آصف کا عمران خان کو ایک چیلنج ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کو اتوار کے روز ملاقات کی اجازت کس نے دلوائی؟ مذاکرات کا انجام کیا ہوگا؟ شہباز شریف یا جنرل عاصم منیر میں سے کون عمران خان کو NRO دینا چاہتا ہے؟ تو 31 جنوری کے بعد کیا ہوگا؟ ٹرمپ کا فون کب آئے گا؟ فیض حمید کا ٹرائل کہاں تک پہنچا؟ چڑیل جو ہے مزید خبریں لے کے آئی ہے، جو میں نے آپ کو صبح بتائی، اس کے بعد اور بھی آئی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تیسری باری مؤخر ہوا۔ عمران خان کب تک اپنے انجام سے بھاگے گا؟ 13 جنوری نہ صحیح، 17 جنوری سے، آج نہیں تو کل، ایک نہ ایک دن تو اس خراج چور، زکوٰۃ چور کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ قوم کے سامنے بے نقاب ہونا ہے نا۔ احتساب عدالت کے معزز جج ناصر جاوید رانا نے آج فیصلہ سنانے کے لیے 8:30 بجے ہی صبح کو عدالت لگا لی۔ تو عدالت نے اس جعلی صادق اور امین کو 2 بار پیغام بھیجا، لیکن یہ چوہے کی طرح ڈیالہ جیل کے بل میں چھپ کے بیٹھا رہا۔ کہتا رہا جب تک میرے وکلا اور فیملی کے لوگ نہیں پہنچ جاتے میں باہر نہیں آؤں گا۔ پنکی پیرنی کو علم تھا کہ آج اس کے کرتوتوں کا حساب ہونا ہے، اس لیے وہ بھی کمرہ عدالت میں نہیں پہنچی۔ اور تو اور بنی گالا کے اس ٹھگ جوڑے کے وکلا تک غائب رہے۔ بہرحال مجبوراً عدالت کو فیصلہ 17 جنوری تک مؤخر کرنا پڑا، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ سزا تو یقینی بات ہے، عمران خان اور پنکی پیرنی دونوں کو جتنے مرضی پاپڑ بیلیں، جتنی چاہے تاخیری حربے استعمال کریں، یہ نوسر باز سزا سے تو نہیں بچیں گے۔ بہرحال اکیلا عمران خان اور پنکی پیرنی تو اس کیس میں ملوث نہیں ہے۔ کرپشن کے اس گھٹیا پلان کا سب سے اہم مورد شہزاد اکبر ہے، جو اس وقت لندن میں اپنے حصے کی رقم سے گل چھرے اڑا رہا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے حکومت پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے رقم کی واپسی کے لیے برطانوی حکومت سے مذاکرات کیے تھے، اور اسی بدعنوان شخص نے مخالف فریق کو ڈیل پر آمادہ کیا اور القادر ٹرسٹ کے نام پہ زمین ہتھیا لی۔ اس سارے عمل کے دوران شہزاد اکبر لندن میں کہاں کہاں گیا، کون کون سے 5 اسٹار ہوٹل میں کس کس کے خرچے پہ ٹھہرا، اس نے کب، کہاں اور کس کس کو کیا آفر دی، کس طرح بعض لوگوں کو دھمکیاں دیتا رہا۔ میں کرپشن کی اس غضبناک کہانی کے کئی پہلوؤں سے میں واقف ہوں۔ پاکستان کے اداروں کے پاس بھی اس شخص کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں۔ آخر کب تک یہ لندن میں چھپتا رہے گا؟ بہت جلد اسے اپنی کرپشن کا حساب دینا پڑے گا۔ اب میری ایک بات لکھ لیں، پارٹی اب شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان کا کرپشن زدہ چہرہ آنے والے دنوں میں مزید بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بہت جلد اسے عدالت میں گھسیٹنے والے ہیں۔ آج انہوں نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ کے ذریعے چیلنج کیا کہ وہ بہت جلد ثابت کریں گے کہ عمران خان نے شوکت خانم اسپتال کے فنڈز میں بھی خرد برد کیا۔ تو کئی سال پہلے بھی خواجہ آصف نے عمران خان پہ الزام تو عائد کیا تھا کہ اس نے شوکت خانم اسپتال کے $3 ملین سٹاک مارکیٹ میں سٹا کھیل کے ڈبو دی ہے۔ تو خواجہ آصف نے رسیدیں مانگی تو بجائے جواب دینے کے عمران خان نے خواجہ آصف کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کر دیا۔ آج خواجہ آصف نے اس نوٹنکی کو چیلنج کر دی ہے کہ وہ عدالت آئے ان پہ جرا کرے۔ خواجہ آصف کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، وہ عدالت میں ثابت کر دیں گے کہ عمران خان نے شوکت خانم کی زکوٰۃ اور خیرات کی رقم کو اپنی عیاشیوں میں ضائع کیا۔ میں عمران خان کو جانتا ہوں، ذاتی طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان خواجہ آصف کا یہ چیلنج قبول نہیں کرے گا، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بھاگے گا۔ 4 سال پہلے پارلیمنٹ میں اس سے منی ٹریل مانگی گئی تھی تو اس وقت بھی یہ مہاتما جواب دینے کی بجائے ایوان سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اب بھی یہی کرے گا، دم دبا کر بھاگے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ہے مؤخر ہونے سے مجھے کئی لوگوں نے رابطہ کر کے پوچھا کہ ڈیل ہے یا ڈیل ہے، تو کیا اب بھی حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلنے کی امید ہے؟ تو میرے خیال میں کہ عمران خان اس کے وکلا حتی الامکان کوشش کریں کہ کسی طرح مذاکرات میں کوئی ان کو بیچ کا راستہ مل جائے۔ جنرل عاصم منیر تو بالکل بھی اس کو ڈیل نہیں دینا چاہتے، یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں۔ تو اب انگیج کیا ہوا ان کو، دیکھتے ہیں آگے کیا ہو، کون کس کی غلطی سے کس طرح فائدہ اٹھائے۔ ہو سکتا ہے کہ PTI خود کسی مرحلے پہ حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دے، لیکن بیک چینل کے ذریعے جنرل عاصم منیر سے ترلر منتیں جو ہیں وہ کرتی رہے گی۔ شبلی فراز نے تو اشارہ بھی دے دیا کہ 31 جنوری کے بعد بھی مذاکرات جاری رہیں گے۔ تو یہ انتشاری ٹولہ احتساب سے بچنے کے لیے ٹرمپ کی جس کال کا انتظار کر رہا تھا وہ تو اب نہیں آنے والی۔ یہ بات تو میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں، لیکن اب تو بڑے لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے واشنگٹن سے اب کوئی کال نہیں آئے گی، کوئی ٹویٹ نہیں آئے گی، کوئی بیک چینل سے پیغام نہیں آئے گا۔ اور اس کی خاص وجہ، اور وہ وجہ ابھی کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے پتا چل گئی ہے، چڑیل نے مجھے آ کے بتا دیا۔ کل ہو سکتا ہے میں اپنے ویلاگ میں آپ کو وہ ریزن بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک فون آیا، لیکن کس کو آیا یہ تفصیلات بعد میں بات کریں گے۔ پاکستان نے تو سعودی عربیہ کے ذریعے ٹرمپ کے ساتھ اپنے معاملات فائنل کر لیے، تو سعودی عربیہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا
اس ریجن میں فرنٹ مین ہے اور اب وہی کر رہا ہے. اور اگر یہ چڑیل کی خبر درست ہے تو یہ پاکستان کی اہم سفارتی کامیابی ہے. لیکن فرض کریں کہ ٹرمپ کے ساتھ شہباز شریف کے رابطے بحال نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو ایک بات ہوں، پاکستان نہ تو اتنا کمزور ہے کہ امریکہ کو دو ٹوک جواب نہ دے سکے، اور نہ ہی یہاں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت ہے جو کسی کی ایک کال پہ ڈھیر ہو جائے. ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، 7th نیوکلیئر اسٹیٹ ہے دنیا کی، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہم دکھایا ہے کہ وہ دباؤ سے نبٹ سکتی ہے. خطرہ مغربی سرحدوں سے ہو یا مشرقی، پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی شرارت کا فوری جواب دینے کی تو مکمل صلاحیت رکھتی ہے. کوئی سیریا تو نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کا ملک تو نہیں ہے یمن کے جہاں جس کا جو دل کیا گھس گیا. بہرحال اب ایک جھلک ہمیں جو ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی عزم کی، وہ افغانستان میں سرجیکل اسٹرائکس کی صورت میں نظر آ رہی ہے، ریپیٹڈلی ہو رہی ہے. بہت جلد آپ کو واخان کوریڈور کے بارے میں بھی اچھی خبریں سننے کو مل جائیں گی. افغان سرزمین سے ہمیشہ کے لیے کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے وہ محفوظ جنت بننے جا رہی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں ان دہشت گردوں کو افغانستان میں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا. شکار سے پہلے ہاکہ شروع ہو چکا ہے. موت کو سامنے دیکھ کے دہشت گردوں کے تمام گروہ اس وقت اتنے خوفزدہ ہیں کہ اپنے اختلافات ختم کر کے ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں. نور ولی مسعود کی قیادت میں پاکستان کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں پاکستان کی مسلح افواج ان کو مزید سنبھلنے یا نئے ٹھکانے بنانے کی مہلت دینے کو تو تیار نہیں. پاکستان نے کابل کی عبوری حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے OIC کی حمایت بھی حاصل کر لی ہے. OIC نے اپنے کانفرنس کے اعلامیے میں تعلیم کو بنیادی انسانی حق قرار دیا. تو اب تمام اسلامی ممالک مشترکہ طور پہ افغان طالبان پہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ خواتین کو تعلیم کا حق دیں. کابل کی حکومت نے اس مرتبہ چون چرا کی تو تمام اسلامی ممالک مل کر افغان حکومت کا حقہ پانی بند کر دیں گے. ٹرمپ نے تو پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ عہدہ سنبھالتی ہے افغانستان کو دی جانے والی جو ویکلی امداد ہے اس کو بند کر دے گا. تو ٹرمپ نے اگر واقعی ایسا کچھ کر دیا تو پھر افغان طالبان کے لیے کابل میں حکومت چلانا تو مشکل ہوگا. چڑیل اور بھی خبریں لائی ہے کہ فیض حمید کا کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پہ سنا جا رہا ہے، اور یہ ٹرائل دسمبر کے وسط میں شروع ہوا تھا. فیض حمید کے فون اور لیپ ٹاپ سے جو مواد ملا ہے اس کے بعد تو اب کسی کو شک نہیں رہا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، سہولت کار کون تھے. چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے، اس کے بعد پھر اس کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. کرپشن کے ساتھ ساتھ عمران خان کے سینے پہ آپ دیکھیں گے کہ غداری کا بھی تمغہ سجایا جائے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ.